بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے بس ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے۔ سامعین، بات ختم کی تھی اقبال نے، اے رب تجھ سے محبت کا کیا صلہ ملا ہمیں۔ اب طنزاً اس صلے کے ثمرات کا مزید بیان کر رہے ہیں۔ سامعین، اس وقت تک وہ آنسو جو آنکھوں میں تیر رہے تھے، ان کا بند ٹوٹ چکا ہے، تکلیف انتہا کو پہنچ چکی ہے، رخسار بھیگ چکے ہیں، حلق میں سے آواز نہیں نکل پا رہی، تو خود کلامی کے انداز میں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارا چونکہ تمام اسباب لٹ چکا ہے، تو دنیا کے نزدیک ہماری کوئی وقت رہی ہی نہیں۔ جو کشش کبھی دنیا کو ہماری جانب کھینچ کر لاتی تھی، آج وہ کشش غیروں کو عطا کر دی گئی ہے، اور ہمارے لیے بطور صلہ ایک خیالی دنیا تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایک خیالی دنیا ماضی میں آباد ہے کہ جب ہمارے آبا اس دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور ایک دنیا مستقبل میں ہمارے لیے آباد کر دی گئی ہے جنت کے نام سے۔ اور زمانہ حال میں کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں ہمارے منصب سے ہٹا کر اس دنیا کے نظام کی ذمہ داریاں اوروں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سامعین، خود کلامی کی کیفیت ختم ہوئی، اور اب ایک بلند فریاد جس میں دوبارہ سے خدا کو خوف زدہ کرنے کا رنگ بھی شامل ہے، سنائی دی ہے کہ تو نے یہ سب کیا ہے ہمارے ساتھ، تو اب گلہ بھی نہ کرنا کہ دنیا تیرے نام سے ناواقف ہونے لگی ہے۔ ارے ہم یہ سب اپنے لیے کہاں مانگنے آئے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا تو مقصد بس یہی ہے کہ تیرا نام زندہ رہے، لوگ تجھے جانیں، تجھے پہچانیں، اور تو جانتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بغیر کون ہے جو تیرا یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ سامعین، مستقبل قریب میں پیدا ہونے والے خدا کے نقصان سے آگاہ کر کے آلریڈی ہو جانے والے نقصانات بیان کرنے لگے ہیں کہ جن سے ان کی دی گئی وارننگ کو سنجیدہ لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ تیری جانب سے کی گئی بے رخی پہلے ہی تیرے چاہنے والوں کو تجھ سے بدظن کر چکی ہے، تیرے ذکر سے سجنے والی محافل تو پہلے ہی ناپید ہو چکی ہیں، تجھ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عشق کرنے والے بھی اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ لوگ تیرے عشق میں تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے راتوں کو اٹھا کرتے تھے، اور دن پھوٹنے تک تیری محبت میں نالہ و فریاد کیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں اب تیرے وہ عاشق جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے نام، تیرے پیغام کی خاطر نچھاور کر دی؟ انہیں صلہ کے نام پر ایک وعدہ فردا عطا کیا گیا ہے، یہ جنت ہے تمہارے لیے۔ اتنی قربانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلات اور مصائب سہنے کے بعد ابھی ابھی تو وہ دنیا پر حکومت کرنے والے تھے کہ تو نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ کھینچ لیا اور ہماری جگہ غیروں کو دے دی۔ اس سب میں ہمارا کیا گیا؟ نقصان تو آخر تیرا ہی ہے۔ اب کیسے ملیں گے تجھے وہ مخلص اور محبت کرنے والے؟ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشمے غضب کیا مانے؟ سامعین، اقبال بار بار کہہ تو رہے ہیں
کہ اے اللہ تو نے اپنا ہاتھ ہم سے ہٹا کر نقصان تو اپنا ہی کیا ہے۔ یہ تو جیسے توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شاید انہیں لگا کہ محض فریاد کرتی دعائیں اللہ کی توجہ ان کی جانب موڑنے سے قاصر ہیں، تو انہوں نے احسان جتانے کا، شکوہ کرنے کا، خوف دلانے کا اور گستاخی معاف شاید دھمکانے کا انداز اپنایا ہے۔ He does not mean it، بس یہ توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح چھوٹے ناسمجھ بچے بھی کسی وقت جب اپنی ماں کی توجہ کے طالب ہوں اور ماں کے پاس اپنی ڈھیروں مصروفیات ہوں، تو ایسے میں وہ بچہ بھی کبھی کچھ ایسے ٹینٹرمز دکھائے گا جو بظاہر تو بدتمیزی کے زمرے میں آئیں گے، مگر سمجھنے والی ماں سمجھ جائے گی کہ میرا بچہ میرے غیر حاضر ہونے پہ افسردہ ہے۔ جیسے ہی یہ میری جانب سے مطلوب توجہ پا لے گا تو اگلے ہی لمحے میری باہوں میں ہی اس کی پناہ ہوگی۔ تو اس لیے سامعین، معاملہ صرف اتنا سا ہی ہے، اس لیے صرف الفاظ کے معنی نہیں ہوتے، اصل میں احساس اور جذبہ کے معنی ہوتے ہیں جس کے تحت لفظ ادا کیے جائیں۔ تو اقبال کہہ تو رہے ہیں کہ ہم پر سے نظر کرم اٹھانا اصل میں اللہ کا اپنا نقصان ہے، مگر اندر سے کہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ خسارے میں تو میں ہی ہوں۔ میں سے مراد آج کا مسلمان ہے۔ تو ایک بار پھر اللہ سے سوال کی شکل میں ناراضگی کا سبب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے آبا کے اعمال میں کیا فرق ہے جو تو ہم پہ مہربان ہونے کو نہیں آ رہا۔ ہم بھی تیرے عشق میں ویسے ہی بے قرار ہیں، ہم بھی تجھے پانے کے لیے بے تاب ہیں، ہم بھی تیری خاطر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح ہمارے بڑے تھے، ہم بھی تیرے اسی محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور تو ہی ہمارا واحد خدا ہے۔ لیکن ہم سے یہ بلا وجہ کی بے رخی، یہ ناراضگی کیوں ہے؟ ہم جو تیرے شیدائی ہیں، جن کی محبت کا محور و مرکز تیری ذات ہے، ان سے اس قدر بے اعتنائی، اس درجہ بے مروتی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟